الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ہم سمجھ لیں تاکہ ان ساری مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہیں تاکہ پوری بات کو سنیں، پوری بات کو سمجھیں. جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا ہو سکے گا. اس لیے کہ ادھورے عمل پر پورا نفع نہیں ملتا جب تک عمل پورا نہ کیا جائے. اس کے لیے شروع سے لے کر آخر تک رہنے کی نیت کریں. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں. صبح کا وقت میں عام طور پر آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور آنکھ بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. معلومات سے زندگی نہیں بنتی ہے، دل میں بات پہنچنے کے راستے سے اور یقین کے راستے سے زندگی بنتی ہے. اس لیے جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا. یہ ساری سونے کی نیت ہوتی ہے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے تاکہ مجلس کی کوئی خیر ہمارے ہاتھ سے چھوٹے نہیں. اپنے پڑوسی کو بھی دیکھتے رہیں، اگر کوئی سو رہا ہو تو پیار سے اس کو جگا دے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہوگی. بات کو پورے دھیان اور توجہ سے سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. جب بات دل تک پہنچ جاتی ہے تو زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتی ہے. کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں گھر میں ڈکیتی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور گھر کے اندر سے آواز آئی قرآن پڑھنے کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے؟ بس اس بات کا سننا تھا اور دل تک پہنچنا تھا کہ فوراً زبان سے نکلی آ گیا اور اپنے ساری برائی کے اسباب کو توڑ کر بیت اللہ پہنچ کر بہت بڑے والے اللہ والے بنے.
اس لیے دل تک بات کے پہنچنے کا یہ اثر ہے۔ اللہ نے دین کی بات میں بہت طاقت رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دل میں پہنچے۔ تو اس کے لیے جسم بھی یہاں ہو اور دل دماغ بھی یہاں ہو۔ اسی کے ساتھ آدمی عمل کی نیت سے سنے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو بات محفوظ بھی ہو جائے گی دل دماغ میں، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں گے، جس کی وجہ سے جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی عمل کی نیت کی وجہ سے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اسی کے ساتھ اچھی طرح سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ جب پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی نیت کریں گے تو اللہ عالم کے اعتبار سے اور پوری انسانیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور کام کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہوگی وہ نیت کی برکت سے اللہ اپنے خزانے سے دیں گے۔ مال کی ضرورت ہے تو مال دیں گے، صلاحیت کی ضرورت ہے تو صلاحیت دیں گے، وقت کی ضرورت ہے تو مشغول سے مشغول آدمی سے اللہ وقت دے کر اپنے دین کا کام قبولیت کے ساتھ لے لیں گے نیت کی برکت سے۔ اس لیے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں۔ تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، اور انسان بھی 700 کروڑ انسان ہے دنیا میں۔ تو ساری دنیا میں اور سارے انسانوں تک جانے کا کیا راستہ ہے؟ ایک چھوٹی سی عمر میں تو سب تک پہنچنا نہیں ہو سکتا۔ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں انتھک محنت کرتے ہوئے جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں جانا، اور جو کام باقی رہ گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بہترین کام کرنے والے آدمی تیار کرنا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اچھی طرح سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل رائن مرکز آفیشل۔ تیار کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کام دے کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اب اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ اس 23 سال کے عرصے میں آپ کو ایسا کام کا رخ اپنانا ہے کہ بات پورے عالم میں پہنچے اور ساری انسانیت تک پہنچے، اور دنیا کے ہر کچے پکے مکان تک یہ بات پہنچے، ایسا کام کا رخ آپ کو اپنانا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں بنفس نفیس انتھک محنت فرمائی، اور پورے حجاز میں آپ نے کام کیا۔ آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، لیکن پورا عالم آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو آپ کی نیت پورے عالم کی ہے اور ساری انسانیت کی ہے اور قیامت تک کے زمانے کی ہے۔ تو آپ کی نیت کی برکت یہ ہے کہ دنیا میں قیامت تک جو خیر نظر آئے گی وہ آپ کی نیت کی برکت سے اور محنت کی برکت سے آئے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے 23 سال میں حجاز میں کام کیا، لیکن پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سالہ زندگی میں ایک بہترین صحابہ کا عملہ تیار فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ کا عملہ، کہ جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ان کا تعارف دو جملوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو ان کا تعارف یہ ہے فرسان بالنہار و رہبان باللیل،
فرمائے دین کے شہ سوار ہے، دین کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے، اللہ کی کیا شانیں ہیں، یہ انسانوں کو سمجھاتے ہیں۔ اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور اخیر راتوں میں کر کے مٹ کے تھک کے اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جو کرنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ فرمایا بسام بالنہار وبکاہم باللیل، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ آپ کی دو صفتیں بڑی تھی زندگی میں، وہ دونوں صحابہ میں منتقل ہوئی۔ آپ کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو دن کا اکثر وقت دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا بڑا حصہ آپ کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے میں، قرآن پاک کے پڑھنے میں خرچ ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے۔ یہ آپ کی رات ہے اور یہ آپ کا دن ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے عملے میں منتقل ہوئی، ان کا دن دعوت اور تعلیم میں اور ان کی رات اللہ کے سامنے عبادت میں۔ اس لیے میرے دوستو کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ اچھی طرح سمجھ کر کام کرتے ہوئے اچھی طرح کام کرنے والے آدمی تیار کر کے مرنا، بانج بن کر کے آدمی نہیں مرنا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے اور ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانج پنا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں کام کا بہترین عملہ تیار کر کے مرنا تاکہ اطمینان سے جی بھی سکے اور اطمینان کے ساتھ مر بھی سکے۔ اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری بات کو سننا ہے، کیوں رہیں گے انشاءاللہ آخر تک۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔